لگایا، اور یہ محدثین کی بہت بڑی خدمت ہے کہ محدثین نے علم حدیث کی خاطر ساری دنیا کو کھنگالا ہے۔ صحراؤں میں گئے، سمندروں میں سفر کیا، پہاڑی علاقوں میں گئے، چٹیل میدانوں میں گئے، ہر جگہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، مرفوع احادیث کو بھی، موقوف یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بھی، کیونکہ صحابہ اور تابعین کے اقوال ہی دراصل کسی حدیث کا صحیح معنی متعین کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص صحابہ کو نکال دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی حدیث کا مطلب سمجھ سکتا ہوں، مجھے صحابہ کی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وہ یا گمراہ ہے یا گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ معیار ہیں جس کی بنیاد پر ہم کسی آدمی کے سنت ور ہونے یا بدعتی ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ جو شخص صحابہ کی طریقے پر ہے وہ یاد رکھو اہل سنت میں سے ہے، اور اگر کوئی شخص صحابہ سے علیحدہ ہو گیا ہے تو یاد رکھیے وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جہاں مرفوع مسند احادیث بیان کی ہیں وہاں صحابہ تابعین کے اقوال بھی بیان کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 18 سال کی عمر میں جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی قضائے الصحابۃ والتابعین، قضائے الصحابۃ والتابعین، صحابہ کے تابعین، صحابہ اور تابعین کے فیصلے اور ان کے مسائل، انہوں نے ان کے اقوال اور ان کے فیصلوں کو باقاعدہ اس کتاب میں نقل کیا، اور اس صحیح بخاری میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے تراجم میں صحابہ کے اقوال بیان ہیں، تابعین کے اقوال بیان ہیں۔ اس لیے صحابہ اور تابعین کو ایک طرف رکھ کر ہم کبھی بھی حدیث کو صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح قرآن مجید کی صحیح سمجھ حدیث سے آتی ہے، اگر حدیث کو نکال دیں تو قرآن مجید کا صحیح ترجمہ ممکن نہیں ہے، صحیح ترجمانی ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حدیث کو ایک طرف رکھ کر قرآن مجید کے مطلب لیے وہ یا تو خارجی بنے یا معتزلہ بنے یا روافض بنے۔ حدیث کے بغیر قرآن مجید کا کوئی مطلب معتبر نہیں، یاد رکھیے، اور احادیث کا بھی وہی مطلب معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا۔ آپ نے فرمایا تھا نا، آپ سے پوچھا گیا کون سا فرقہ ناجی ہے، تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو معیار بنایا۔ قرآن مجید میں بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ ہے ہدایت یافتہ، جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جو اعراض کرے گا وہ شریعت کے مخالف ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، خارجی کیوں گمراہ ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے قرآن لیا، حدیث لی، لیکن جو مطلب لیا صحابہ نے وہ نہیں لیا، وہ نہیں لیا، گمراہ ہو گئے۔ ان کے پاس قرآن تھا، حدیث تھی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ یہ ابھی اس باب سے پہلے ایک باب آتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن، اور
من خیر قول البریہ یا من قول خیر البریہ دونوں لفظ آتے ہیں، مخلوق میں سے بہترین شخصیت کی حدیثیں پڑھیں گے، یعنی اللہ کے رسول پڑھیں گے یہی قرآن و حدیث، لیکن مطلب اپنی طرف سے لیں گے، مطلب اپنی طرف سے لیں گے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں آپ نے بڑے سخت لفظ ارشاد فرمائے۔ یہ لوگ ہی گمراہ ہوئے، انہوں نے ہی مسلمانوں میں فتنہ ڈالا، انہوں نے ہی مسلمانوں کو کافر کہہ کر قتل کیا۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام والے مطلب کو نہیں لیتے تھے۔ ان الحکم الا للہ، بس اتنا پڑھ لیا، ان الحکم الا للہ، اور اس کا ایسا مطلب بیان کیا جس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عباس نے بڑی کوشش کی ان گمراہ لوگوں کو سمجھانے کی، لیکن چونکہ یہ صحابہ کو چھوڑ چکے تھے اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ صرف انہی سے خاص نہیں، اگر روافض گمراہ ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ صحابہ کرام کے متفقہ باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر معتزلہ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فرقہ بدعتی فرقہ ہے، مرجئہ کو کہتے ہیں، یا اور جو جہمیہ وغیرہ جن کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کتاب التوحید میں کیا ہے، تو وہ کس بنا پر؟ کہ انہوں نے صحابہ والا عقیدہ اختیار نہیں کیا۔ صحابہ کا جو عقیدہ تھا توحید کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے، ذات و صفات کے بارے میں، اس کو اختیار نہیں کیا، اپنی ہی توحید بنا کر پیش کر دی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہ آخری کتاب ان کے بارے میں لکھی، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، توحید کی کتاب جو کہ رد کرنا ہے جہمیہ اور دیگر گمراہ فرقوں پر۔ ایک تو یہ ہے توحید کو بدل بنا لیں اور رد علی الجہمیۃ وغیرہم سے، اور دوسری التوحید کو مفعول بنائیں، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، رد کرنا جہمیہ اور دوسرے فرقوں پر ان کی توحید کو جو انہوں نے توحید بنا کر پیش کی، اس کو رد کرنا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان گمراہ فرقوں کا رد کیا، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو انہوں نے باتیں اپنی طرف سے گھڑی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ان کا رد کیا۔ ورنہ کون سا گمراہ فرقہ ہے جو اپنی تائید میں قرآن کی آیات پیش نہیں کرتا؟ سب گمراہ فرقے قرآن کی آیات ہی پیش کرتے ہیں، بلکہ جو مطلب کی حدیث ہے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے فہم سے دور ہیں۔ اس لیے جس بات پہ صحابہ کرام کا اتفاق ہے اس بات کو چھوڑنا، یاد رکھیے، بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ آج ہم اگر منکرین حدیث کو رد کر سکتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی یہی صحابہ کرام ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کی، لہذا وہ گمراہ ہیں۔ تو میرے بھائی،